اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها والصلاة والسلام على السید العربی القرشی المکی المدنی الابطحی التہامی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما الامام المنتظر والحجة الثانی عشر ولعنة اللہ علی اعدائهم من یوم عداوتهم الى یوم الحشر اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن منی وانا منہ. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم معزز سامعین، سب سے پہلے ولادت امام مجتبیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے تمام امت مسلمہ بالخصوص حاضرین اور بالاخص اپنے زمانے کے امام اور مراجع اعظام کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ اس عید کی عیدی میں محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں مغفرت عطا فرمائے. عزیزان محترم، جیسا کہ میرا موضوع ہے ولادت امام حسن علیہ السلام، تو اس حساب سے 2-4 منٹ آپ کی زحمت میں. کائنات کے رسول اکرم فرماتے ہیں کہ الحسن منی وانا منہ، کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. کائنات میں فقط 4 ہی ایسی شخصیات ہیں عزیزان محترم کہ جسے کائنات کے رسول نے مقام منیت پر فائز فرمایا ہے. کائنات میں 4 ہی ایسی شخصیات ہیں کہ جن کا وجود، جن کی گفتار، جن کی رفتار ایسی ہے جیسا کہ خود محمد چل رہے ہیں، خود محمد مصطفیٰ بول رہے ہیں. اور ان 4 شخصیات کے علاوہ اصحاب بزرگان میں سے کچھ ایسے اصحاب ملتے ہیں کہ جن کے لیے رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ یہ بھی ہم اہل بیت میں سے ہے، جیسے کہ جناب سلمان فارسی کے لیے ہے کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. جیسے کہ جناب عمار علیہ السلام کے لیے وارد ہے کہ عمار ہم میں سے ہے. تو محمد و آل محمد، ان 4 شخصیات کے علاوہ بھی اصحاب کچھ ایسے مل رہے ہیں کہ جن کی تقویٰ کی وجہ سے، جن کی معرفت اہل بیت کی وجہ سے کائنات کے رسول نے ان کے لیے یہ فرمایا ہے کہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہے. اگرچہ اصحاب میں بھی ایسی شخصیات ہیں، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو جو یہ مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے کہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، وہ بھی ان 4 ہی کے صدقے ان کو عطا کیا گیا ہے. یعنی ان 4 ہی کی محبت کی وجہ سے انہیں فرمایا گیا کہ ان شخصیات کو، جناب سلمان فارسی کو آل رسول محمد و آل محمد کی معرفت اس طرح تھی، وہ معرفت اور محبت کے اس مقام پر تھے کہ نبی نے فرمایا کہ یہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. اور جناب عمار یاسر بھی معرفت اہل بیت اور محبت اہل بیت کے اس مقام میں تھے کہ نبی نے فرمایا کہ عمار ہم اہل بیت میں سے ہے. لیکن عزیزان محترم، نبی کا ان 2 شخصیات کے لیے یہ فرمانا اور ان 4 شخصیات کے لیے مقام منیت عطا کرنا الگ ہے. انہوں نے وہ کوشش اور وہ محنت کر کے وہ محبت اہل بیت حاصل کر کے، معرفت حاصل کر کے وہ مقام حاصل کیا ہے.
لیکن عزیزان محترم جن کے صدقے انہیں یہ مقام ملا ہے ان خود کو یہ مقام اللہ نے عطا کیا ہے۔ خداوند عالم نے ان کے لیے فرمایا کہ میرے حبیب، کیونکہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کے مصداق ہیں پیغمبر اکرم، تو جناب رسول خدا نے فرمایا کہ الحسن منی و انا منہ، کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ یعنی اگر کوئی فعل جناب حسن علیہ الصلوۃ والسلام انجام دے رہے ہیں، اگر کوئی گفتگو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اگر کوئی عمل حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام انجام دے رہے ہیں، تو گویا کہ یہ عمل خود محمد مصطفیٰ انجام دے رہے ہیں۔ یہ اس مقام پر، اور جیسا کہ روایت میں ہے کہ جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو پیغمبر اکرم تشریف لائے۔ پیغمبر اکرم تشریف لا کر اسما سے فرمایا کہ اے اسما میرے بیٹے کو لائیں، تو اس وقت جیسے ہی جناب اسما بنت عمیس امام حسن مجتبیٰ کو کائنات کے رسول کے ہاتھ پہ دیا، تو کہتے ہیں کہ پیغمبر نے جناب امام علیہ السلام کے دائیں کان میں آذان اور بائیں میں اقامت دی، اور پھر علی علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا علی اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کیسے آپ پر سبقت کر سکتا ہوں، لہٰذا اگر اس بچے کا نام رکھنا ہے تو آپ نے رکھنا ہے۔ تو نبی نے فرمایا یا علی اگر تم مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے تو میں اپنے رب پر سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو عزیزان محترم جناب جبرائیل نازل ہوئے، تو نام دنیا میں دستور ہے کہ دنیا والے اپنی اولاد کا نام رکھتے ہیں، لیکن عزیزان محترم ضروری نہیں کہ دنیا والے جو اپنی اولاد کا نام رکھیں ان کی اولاد ان نام پر، ان کے نام کے مطلب پر پوری بھی اترے۔ اگر دنیا والے کسی کا نام عابد رکھیں ضروری نہیں ہے کہ وہ عبادت گزار ہو، اگر دنیا والے کسی کا نام صدیقہ رکھیں تو ضروری نہیں کہ وہ خاتون اپنی زندگی میں سچی بھی ہو۔ لیکن عزیزان محترم اگر اللہ کسی شخصیت کا نام رکھے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا کردار اور گفتار اس کے نام سے الگ ہو جائے۔ تو عزیزان محترم امام مجتبیٰ کا جو نام تجویز کیا، جناب جبرائیل وحی لے کر آئے کہ العلی الاعلی یقرئک السلام، کہ اے پیغمبر اکرم خداوند عالم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ علی کی آپ سے نسبت وہی ہے جو موسیٰ کی نسبت ہارون کی تھی، لہٰذا آپ بھی اپنے حسن کا وہی نام رکھیں جو ہارون کے بیٹے کا نام تھا۔ تو عزیزان محترم دوسرے مقام پر کائنات کے رسول فرما رہے ہیں کہ الحسن ہدیۃ من ربی، کائنات کے رسول فرما رہے ہیں کہ حسن اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ عظیم شخصیت ہے عزیزان محترم امام حسن علیہ السلام کی، بہت سے پہلو ہیں امام حسن علیہ السلام کے، القابات میں اگر دیکھیں، تواضع اور اخلاق میں دیکھیں، علم اور عبادت میں دیکھیں، عقل میں دیکھیں، جس بھی زندگی کے جس بھی رخ سے امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کا ملاحظہ کیا جائے گا تو امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت ذات اکرم اس رخ سے باکمال نظر آئے گی، حتیٰ کہ خود رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ لو کان العقل شخصا لکان الحسن، اگر عقل کو کوئی جسم ہوتا، اگر عقل کا کوئی وجود ہوتا، اگر عقل کا کوئی مجسمہ ہوتا، تو عقل کا اگر کوئی جسم ہوتا تو وہ حسن ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ حسن اپنے دور کے عقل کے اس مقام و منزلت پر فائز ہیں کہ اگر عقل کو جسم عطا کیا جاتا تو حسن کا ہی عطا کیا جاتا۔ اور عزیزان محترم امام علیہ السلام کے ایک رخ کی طرف اشارہ کر کے آپ کی زحمت تمام کروں کہ لو کان العقل شخصا، اگر عقل کو جسم ہوتا، اگر عقل کو وجود ہوتا، ظاہری وجود خارجی ہوتا، تو وہ حسن علیہ السلام کی ذات ہوتی۔ اور عزیزان محترم امام حسن علیہ السلام کے
جس فعل کو آپ نگاہ کریں، جس کام، جس عمل پر نگاہ کریں تو عقل کے حساب سے باکمال نظر آئیں گے۔ جیسا کہ خود دیکھیں کہ صلح امام حسن علیہ السلام، امام علیہ السلام کس عاقلانہ روش سے، کس مدبرانہ روش سے، کیسی تدبیر اور بصیرت سے اپنے محبان کے خون کی حفاظت فرمائی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ معاذ اللہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ تہمت دی گئی کہ امام حسن علیہ السلام تھوڑے جنگ کے معاملے میں نرم مزاج تھے، اس لیے امام حسن علیہ السلام نے جنگ نہیں فرمائی، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ تو عزیزان محترم یہ ایسے نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم تاریخ پر نگاہ کریں، جتنے بھی وارثان اسلام گزرے ہیں، جتنے بھی اسلام کے محافظ گزرے ہیں، عقل مندی کی تقاضا یہ ہے کہ اسلام کو جس چیز کی ضرورت تھی انہوں نے وہی عطا فرمائی، یعنی جس چیز میں اسلام کی حفاظت تھی انہوں نے وہی عمل انجام دیا۔ اگر دیکھیں اسلام کو جب ہجرت کی ضرورت پیش آئی تو نبی نے تلوار نہیں نکالی، نبی رسول خدا نے ہجرت فرمائی، اور جب اسلام کو تلوار کی ضرورت تھی تو نبی نے خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ جنگ بدر اور اس جیسی دوسری جنگوں میں نبی نے تلوار نکالی، اور پھر جب اسلام کو صلح کی ضرورت تھی تو نبی نے صلح حدیبیہ فرمائی، اور پھر جب اسلام کو تلوار کی ضرورت تھی تو نبی نے جنگ حنین فرمائی، اور اسی طرح جب اسلام کو صبر کی ضرورت تھی تو علی مرتضیٰ نے 24-25 سال تک صبر فرمایا۔ اس طرح صبر فرمایا کہ لوگ کہنے لگے شاید علی جنگ کرنا بھول گئے ہیں، شاید علی تلوار نکالنا بھول گئے ہیں، لیکن جب اسلام کو تلوار کی ضرورت پڑی، علی علیہ السلام نے جنگ صفین میں ایسے جلوے دکھائے کہ لوگ کہنے لگے کہ علی کی یہ والی جنگ ان کی جوانی سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو علی علیہ السلام نے یعنی جب تلوار کی صبر کی ضرورت تھی صبر عطا فرمایا، جب تلوار کی ضرورت تھی اسلام کو تو علی نے تلوار نکالی، اسی طرح ہی جب اسلام کو صلح کی ضرورت تھی تو حسن علیہ السلام نے صلح فرمائی، جب تلوار کی ضرورت تھی حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ عقل کی تقاضا یہی ہے عزیزان محترم، اور روش توحید بھی یہی ہے کہ اسلام کو جس چیز کی ضرورت ہو اسلام کو وہ فراہم کی جائے، جس چیز میں اسلام کی بقا ہو۔ یہ نہیں کہ یعنی اگر فرض کریں کہ اسلام کو ضرورت صلح کی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ جو ہے صلح ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو، تو بس ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق تلوار نکالی جائے۔ اور اس میں ایک اور بھی حکمت تھی کہ امام علیہ السلام نے گویا کہ اپنے عمل کے ذریعے یہ چیز واضح فرمائی کہ امامت کا مقصد یہ ہے کہ ظالم کے چہرے کو بے نقاب کرنا، اگر وہ بے نقاب ہی کرنا ہے تو خواہ تلوار سے بے نقاب کیا جائے یا صلح سے بے نقاب کیا جائے۔ لو کان العقل شخصا لکان الحسن، اگر عقل کا کوئی مجسمہ ہوتا تو وہ حسن علیہ السلام ہوتے۔ اور عزیزان محترم تاریخ کی روش قرآنی ائمہ معصومین کی روش یہ ہے کہ نہ ہی ہر موقع پر صلح کی جائے گی، نہ ہی ہر موقع پر تلوار نکالی جائے گی۔ جب جب تلوار کی ضرورت ہوگی، جب جب نقصان اٹھانے کی ضرورت ہوگی ظاہری حساب سے، تو تب نقصان اٹھایا جائے گا، اور جب اگلے کو نقصان دینے کی ضرورت ہوگی، اسلام کی بقا اس میں ہوگی، تو تلوار نکالی جائے گی۔ آخری مثال آپ کی زحمت تمام کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا اتنا بڑا میدان سجایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس میں ڈالا گیا تو آواز قدرت آئی جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے جواب میں کہ بردم و سلامہ یا نارو کونی بردم و سلامہ، کہ اے آگ آپ ٹھنڈی بھی ہو جائیں، اور نہ فقط اتنی زیادہ ٹھنڈی
بلکہ سلامتی والی بن جائیں۔ تو عزیزان محترم، اور دوسرے مقام پر دیکھیں کہ ایک انگارہ ہے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کا جب اس طرف ہاتھ بڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا، بلکہ جناب موسیٰ علیہ السلام جل گئے اس انگارے کی وجہ سے۔ تو عزیزان محترم، یہ سب باتیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ دیکھیں اتنے بڑے میدان میں جب آگ سجائی گئی، اتنی بڑی آگ سے بھی ابراہیم کو اس لیے بچایا گیا کہ اسلام کی بقا ابراہیم کی حفاظت میں تھی۔ لیکن ایک انگارے سے بھی حضرت موسیٰ کو ظاہری حساب سے نہیں بچایا گیا، کیونکہ اسلام کی حفاظت حضرت موسیٰ کے جلنے میں تھی۔ لیکن جہاں اگر کسی نمائندے کی حفاظت کی بات آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی آگ، حرارت اور جلانا یہ آگ کی ذاتیات میں سے ہے، آپ جلانے والی اور گرمائش والی صفت کو آگ سے الگ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا اگر میرے نمائندے اور اسلام کی حفاظت کے لیے ہو تو میں خدا وہ بھی کر سکتا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس انگارے سے جل جائیں تاکہ نمائندہ خدا کی نشاندہی نہ ہو، اور جو وہ تبلیغ کا سلسلہ ہے، اسلام کی بقا کا سلسلہ ہے، وہ چلتا رہے۔ تو عزیزان محترم، امام حسن علیہ السلام کا یہ عمل کمال عقل پر مبنی تھا۔ جب لوگوں نے کہا کہ حسن علیہ السلام دھوکہ کھا گئے تو امام نے فرمایا خبردار، خاموش ہو جائیں، میرے نانا کی شریعت میں دھوکہ دینا جرم ہے، کھانا جرم نہیں ہے۔ تو یہ ہے عزیزان محترم امام علیہ السلام کی شخصیت۔ جتنی بھی امام علیہ السلام کے جس بھی زندگی کے رخ کی طرف گفتگو کی جائے تو بہت وسیع موضوع ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔